بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضا نقشبندی حاضر خدمت ہوں اور آپ سن رہے ہیں چینل داستان نگر۔ قبل اس کے کہ میں اور بات کروں، سب سے پہلے آئیے دست طلب رب العالمین کی بارگاہ میں دراز کرتے ہیں۔ یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تمنا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اور اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، اور رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، خود داری ساحل دے، آزادی دریا دے، میں بلبل نالا ہوں، میں بلبل نالا ہوں، ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ صاحبان، سن رہے ہیں آپ داستان نگر، اور آج سے میں جو داستان پیش کرنے جا رہا ہوں وہ عالم اسلام کا ایک ایسا درخشندہ ستارہ کہ جس نے کم سنی میں ایسا نام پیدا کیا کہ آج بھی بڑے بڑے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مقام کو تولتے ہیں، اور تولنے کے بعد پھر ادب سے سلام کرتے ہیں، اور میری مراد ہے جناب محمد بن قاسم۔ آئیے داستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جزائر سرادیب کے مسلمان اپنے آباء و اجداد کے وطن عرب جانے کے لیے ہمہ وقت مضطرب و بے قرار تھے۔ یوں تو مشرق بعید میں واقع اس خطے میں انہیں ہر طرح سے آرام سکون حاصل تھا۔ جزائر سرادیب کے اصل باشندے ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کاروبار بھی ان کے خاصی اچھے تھے، اس کے باوجود ان کے دل میں یہ ارمان مچلتا رہتا تھا کہ ہم اپنی اس دھرتی کا دیدار کریں کہ جہاں سے ہجرت کر کے ہمارے آباء و اجداد سرادیب آئے تھے۔ آخر ان مسلمان باشندوں نے اجتماعی طور پر سرادیب کے راجہ سے وطن جانے کی اجازت طلب کی، اور راجہ کے اجازت دینے پر عرب واپس اپنے اصل ملک کی طرف جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ صاحبان، 10-11 روز کی تیاری کے بعد جب وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور قافلے کی صورت میں بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں انہیں جہاں رات پڑتی وہ اپنا سامان گھوڑوں سے اتارتے، خیمے کھولتے، آرام کرتے، صبح پاؤں پھٹنے پر پھر سے تازہ دم ہو کر اپنے سفر کو روانہ ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے بہت سی مسافت طے کر لی۔ سرادیب کا راجہ بہت اچھا تھا، اس نے ان کے لیے خاص حکم جاری کیا ہوا تھا کہ ان عربی مسلمانوں کو راہ میں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ علاوہ ازیں اگر انہیں کسی قسم کی مدد درکار ہو یا کسی شے کی ضرورت ہو تو فی الفور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ مسلمانوں کے اس قافلے میں ایک نوجوان محمد اسلم بھی تھا۔ محمد اسلم انتہائی خوش شکل باکردار جوان تھا۔ قافلے والے اس کے حسن سیرت اور حسن و جمال کی وجہ سے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ بہادر بھی بے حد تھا۔ دوسری طرف قافلے میں ایک خوبرو دوشیزہ طاہرہ کی پاکیزگی اور خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے۔ طاہرہ کا سن 15-16 برس، خوبرو دوشیزہ، طاہرہ کی پاکیزگی اور خوبصورتی کے چرچے اس لحاظ سے بھی تھے کہ وہ شوق بھی تھی، ساتھ ساتھ سنجیدگی کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ محمد اسلم اور طاہرہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ قافلے والوں کو بھی ان کی اس پاک محبت کا علم تھا،
لیکن وہ اسے برا نہیں تصور کرتے تھے، بلکہ اکثر کی خواہش تھی کہ محمد اسلم اور طاہرہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ محمد اسلم اور طاہرہ نے بھی یہی طے کر رکھا تھا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد وہ شادی کر لیں گے۔ یوں تو سفر کے دوران وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دل کی پیاس بجھاتے رہتے تھے، تاہم جب قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالتا تو پھر ان کی ملاقات طویل سے طویل تر ہوتی جاتی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، یہ ملاقات کبھی ختم نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے۔ ان کے ہونٹ بند اور آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، جن کے ذریعے وہ اپنی پاکیزہ چاہت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ تنہا بیٹھے ہونے کے باوجود ان کے خیالات اور جذبات کی شائستگی میں فرق نہیں آتا تھا۔ ان کی معصوم چہرے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے دو فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے ہوں۔ محمد اسلم بھی باتوں میں احتیاط برتتا تھا اور طاہرہ بھی سنبھل کر بولتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں قافلے والوں سے ہٹ کر ایک محفوظ جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ قافلے کا یہ 5واں پڑاؤ تھا اور وہ لوگ آبادی سے کافی دور تھے۔ جزائر سراندیپ گرم مرطوب خطہ تھا، اس لیے اس پر درختوں کی بھرمار تھی۔ قافلے نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ بھی گھنے درختوں سے ہٹی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات بہت سیاہ اور تاریک لگ رہی تھی۔ محمد اسلم اور طاہرہ ایک دوسرے سے باتیں کر کر کے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر تھک گئے، لیکن پھر بھی ان کا جی نہیں بھرا تھا۔ خاص کر طاہرہ کی پیاس نہیں بجھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ رات طویل سے طویل ہوتی چلی جائے اور وہ یوں ہی اپنے محبوب سے باتیں کرتی رہے۔ جبکہ اب پو پھٹنے والی تھی اور محمد اسلم چاہتا تھا کہ واپس خیمے میں جا کر نماز فجر ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے طاہرہ کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرنا شروع کر دیا۔ حوروش طاہرہ سہمی ہوئی محمد اسلم کے شانے سے لگی کھڑی تھی۔ محمد اسلم اس بت تناز کو دیکھ رہا تھا، حسن کی دنیا میں مسرت کا جھولا جھول رہا تھا۔ اسے خواب میں بھی یہ خیال نہ تھا کہ طاہرہ کسی وقت بے ساختہ پن کے انداز میں اس سے لپٹ جائے گی۔ وہ بھول گیا کہ طاہرہ ڈر رہی ہے اور اس وقت اس کی دل دہی کرنے کی ضرورت ہے۔ طاہرہ نے خوف زدہ نگاہوں کو اٹھایا اور نگاہیں اٹھاتے ہوئے بولی، چلو محمد اسلم، اب خیمہ پر چلو۔ اب محمد اسلم کو کچھ ہوش آیا اور اس نے دل دہی کے لہجے میں کہا، مت ڈرو طاہرہ، خوف کی کوئی بات نہیں۔ طاہرہ نے کہا، ہاتھی چنگاڑ رہا ہے اور یہ جانور بڑا موذی ہے، میرا کلیجہ ہمارے دہشت کے دہل رہا ہے، آؤ بس اب چلتے ہیں۔ چونکہ اب محمد اسلم اچھی طرح اپنے حواس میں آ گیا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ طاہرہ ڈر رہی ہے۔ اس نے کہا، اچھا چلو چلتے ہیں۔ دونوں چل پڑے، لیکن طاہرہ اب بھی اس کے شانے سے لگی ہوئی چل رہی تھی۔ دونوں چلتے رہے اور سامنے کی چٹان عبور کر کے دوسری طرف پہنچے۔ اس طرف بہت سے خیمے نظر آئے جو چاندنی میں سفید سفید سے چمک رہے تھے، بعض کے سامنے انگارے پڑے دہک رہے تھے۔ ان خیموں کے قریب پہنچ کر طاہرہ اسلم سے جدا ہو گئی۔ دونوں اپنے اپنے خیموں کی طرف چل پڑے۔ محمد اسلم بڑھتا چلا گیا اور چند خیموں کے سامنے سے گزر کر ایک بلند عالیشان خیمہ پر پہنچا۔ اس خیمے کے سامنے اس وقت بھی آگ روشن تھی اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت آگ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے محمد اسلم کو دیکھتے ہوئے کہا، کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ میں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہول کھا رہی تھی۔ یہ عورت محمد اسلم کی والدہ تھی۔ اس نے کہا، امی جان، میں سامنے والی چٹان کی دوسری طرف چلا گیا تھا۔ اس کی والدہ کا نام حلیمہ تھا۔ اس نے کہا، یہ پہاڑ ہے اور اس پر کئی قسم کے جانور رہتے ہیں، تم کو نہتا نہیں جانا چاہیے تھا، کم از کم تلوار ہی ساتھ لے جاتے۔ محمد اسلم بولا، غلطی ہو گئی امی جان، آئندہ نہتا نہیں جایا کروں گا۔ حلیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آئندہ جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم نے کوہ آدم کی زیارت تو کر ہی لی ہے، اب خیر سے
علل صبح روانہ ہو جائیں گے، دیکھو عشاء کی اذان ہو رہی ہے، جاؤ نماز پڑھاؤ۔ اس وقت اذان کی آواز آ رہی تھی، محمد اسلم نماز پڑھنے چلا گیا۔ یہ قافلہ جو جزیرہ سراندیپ کے کوہ آدم پر ٹھہرا ہوا تھا، ان مسلمانوں کا تھا جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ملک ہندوستان میں بغرض تجارت آئے تھے، اور وہاں سے واپسی پر چند خاندان سراندیپ میں ہی ٹھہر گئے تھے۔ یہ لوگ ان تاجروں کی اولاد سے تھے جو اب اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ وطن جانے سے پہلے وہ اس پہاڑ کی زیارت کرنے آئے تھے جس پر حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک رہے۔ کئی روز سے یہ قافلہ مقیم تھا، اور اب صبح کوچ کا انتظام ہونا تھا۔ محمد اسلم ایک جگہ پہنچا جہاں ایک چشمہ روا تھا جو چٹان کے اوپر سے بہتا چلا آ رہا تھا۔ چشمے کے کنارے پر بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے جمع تھے، سب وضو کر رہے تھے۔ محمد اسلم نے بھی وضو کیا۔ وضو کر کے ان لوگوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر واپس اپنے خیموں کی طرف آ گئے، اور نماز پڑھ کر واپس اپنے خیموں کی طرف آ گئے۔ اس وقت عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں، بعض پڑھ چکی تھیں۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو یہ سب سو گئے، اور صبح بیدار ہو کر ضروریات سے فراغت کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہو کر خیمے اکھاڑ کر خچروں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے۔ اس قافلے میں 20 مرد اور 12 عورتیں، 10 نوعمر لڑکیاں اور 16 بچے ہی تھے۔ گویا کل 85 افراد۔ سب نہایت خوش تھے۔ وطن جانے کی خوشی ہر شخص کو تھی۔ جوش مسرت میں بہے چلے جا رہے تھے۔ پہاڑ سے اتر کر یہ لوگ ساحل سمندر کی طرف بڑھنے لگے۔ دوپہر تک چلتے رہے۔ جب آفتاب سر پر آ گیا تو انہوں نے قیام کیا۔ بقیہ دن اور ساری رات ٹھہرے رہے۔ اگلی صبح کو پھر چل پڑے، اور دوپہر کے قریب سنکونا کے درختوں کے جنگل میں پہنچ گئے۔ اس زمانہ میں سنکونا کے درختوں کو کاٹ کر ایندھن یا عمارت کے کام میں لایا جاتا تھا، اور آج کل اس درخت سے کونین بنائی جاتی ہے جو ملیریا کے بخار والوں کو دی جاتی ہے۔ دوسرے روز یہ لوگ پھر چلے اور ناریلوں کے اونچے اونچے گنجان درختوں کے جنگل میں جا اترے۔ ان درختوں پر ناریل لگے ہوئے تھے، چونکہ یہ تمام جنگل سراندیپ کے مہاراجہ کی ملکیت تھا، اور یہ مسلمان مہاراجہ کے مہمان تھے، اس لیے انہوں نے بہت سے ناریل توڑ کر ذخیرہ کر لیے۔ صاحبان، اگلی صبح پھر قافلہ چلا، اور ناریل کے درختوں کے جنگل میں سے گزرتے تقریباً 3 گھنٹے تک یہ لوگ اطمینان سے آگے بڑھتے رہے۔ لیکن جب آفتاب نصف و نہار کے قریب پہنچ گیا تو انہوں نے ہاتھیوں کا ایک غول دیکھا جس میں 15-20 ہاتھی تھے، اور وہ اپنی لمبی لمبی اور مضبوط سونڈوں سے درختوں کو جھکا کر توڑ رہے تھے۔ سراندیپ میں ہاتھی کثرت سے ہوتے ہیں، اور اتنی کثرت سے کہ شکاری 1-2 ہاتھیوں کو ہر روز مار سکتا ہے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھ کر بھڑکنے لگے، اور انہیں دیکھ کر مسلمانوں پر بھی ایک خوف طاری ہو گیا۔ ہاتھی ایک ایسا شریر جانور ہے کہ جب کسی انسان، جانور یا چیز پر حملہ کر دیتا تو اسے پامال کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ بڑے بڑے تناور درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ہاتھیوں کو دیکھتے ہی مسلمانوں نے راستہ بدل لیا۔ عورتیں اور بچے آگے چلے گئے، اور مرد ان کے پیچھے ہو لیے۔ یہ لوگ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ شاخوں کے ٹوٹنے اور درختوں کے گرنے کی آوازیں آئیں۔ انہوں نے جب گھوم کر دیکھا تو ہاتھیوں کا لشکر شاخوں کو توڑتا، درختوں کو گراتا ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ سامان تھا، بچے تھے، عورتیں تھیں، اس لیے ان کا وہاں سے گھوڑے بھگا کر نکل جانا ناممکن تھا۔ ان میں جتنے بھی مرد تھے وہ سب ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صرف 2 جوان عورتوں، بچوں اور سامان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ہاتھی درختوں کو تباہ کرتے ہوئے سونڈیں اٹھائے مسلمانوں کو پامال کرنے کے لیے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ مسلمان نیزے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان میں وہ نوجوان محمد اسلم بھی تھا۔ مگر جب ہاتھی اور قریب آئے اور گھوڑوں نے ان سیاہ پہاڑوں کو دیکھا تو خوف سے کانپتے اور بدک کر الف ہونے لگے۔ مسلمان سمجھ گئے کہ اگر وہ گھوڑوں پر سوار رہے تو ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے،
اس لیے وہ اتر کر کھڑے ہو گئے اور 2 آدمی گھوڑوں کو وہاں سے دور ہٹا لے گئے۔ ہاتھی کچھ اس طرح سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے جیسے وہ ہر چیز کو رونڈ ڈالیں گے، جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ایک ضعیف العمر نے کہا، بھائیو شاید نیزوں سے ہاتھیوں کا مقابلہ نہ ہو سکے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ جناب پھر کیا کرنا چاہیے؟ ضعیف العمر بولا کہ ابھی ہاتھی دور ہیں، ان کی سونڈوں اور مستکوں پر تیر مارو۔ ایک اور بوڑھے نے کہا، نہایت مناسب تدبیر ذہن میں آئی ہے، اگر 2-4 ہاتھی مجروح ہو گئے تو شاید یہ سب واپس لوٹ جائیں۔ تدبیر موضوع اور مناسب تھی، اس لیے سب نے ہی پسند کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے جلدی نیزے زمین پر ڈال دیے اور کمانے لے لے کر ان میں تیر جوڑے، چلے کھینچے اور پوری قوت سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ ان میں سے اکثر تیر ہاتھیوں کے جسموں میں ترازو ہو گئے اور ہاتھی زخمی ہو کر پورے غصے کے ساتھ تیزی سے دوڑ کر حملہ آور ہوئے۔ لیکن ابھی وہ دور ہی تھے کہ مسلمانوں نے پھر تیر برسائے اور ہاتھی زخمی ہونے لگے۔ اب تو ہاتھیوں کا جوش و غضب بالکل بجا تھا، پھنکاریں مارتے ہوئے اپنی سونڈوں کو ہلاتے ہوئے، اور وہ بھی تیزی سے جھپٹے۔ جس زور و شور سے وہ آ رہے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آتے ہی مسلمانوں کو مسل دیں گے، کچل دیں گے۔ مسلمانوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا، چونکہ ہاتھی اس قدر قریب آ گئے تھے کہ ان پر اب تیروں کا اثر نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے جلدی کمانیں شانوں پر ڈالی، نیزے اٹھا کر حملہ کرنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ بگڑا ہوا ایک ہاتھی بھی نہایت خطرناک ہوتا ہے، اور وہ ایک تو نہیں، بہت سے ہاتھی تھے۔ پھر وہ غضبناک ہوتے چھوٹے درختوں کو گراتے، مسلتے، روندتے، دوڑتے چلے آ رہے تھے، مگر مسلمانوں پر ہراس طاری نہ ہوا۔ وہ نہایت استقلال اور بڑے اطمینان سے نیزے تانے کھڑے تھے۔ اتفاق سے ایک ہاتھی نے سب سے پہلے محمد اسلم پر حملہ کیا۔ وہ بھی تیار تھا، اس نے نہایت پھرتی سے اور بڑی قوت سے اس کی آنکھ پر نیزہ مارا۔ نیزے کی انی آنکھ کو پھوڑتی ہوئی دماغ میں گھستی چلی گئی۔ ہاتھی نے ایک نہایت خوفناک چنگاڑ ماری اور پشت پھیر کر بے تحاشا دوڑنے لگا۔ نیزہ کچھ ایسا پیوست ہو گیا کہ محمد اسلم کے بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ نیزہ واپس نہ نکلا۔ بلاخر اسے نیزہ چھوڑنا پڑا۔ اب محمد اسلم نے تلوار کھینچ لی اور جھپٹ کر دوسرے ہاتھی پر حملہ کیا۔ تلوار کا وار کاری تھا، ہاتھی کی سونٹ کٹ کر دور جا گری، وہ بھی چنگاڑ مار کر بھاگا۔ ان متواتر 2 ہاتھیوں کے بھاگنے سے ہاتھیوں کا جوش و غضب سرد پڑ گیا اور ان پر خوف طاری ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں نے نیزوں اور تلواروں سے انہیں زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 ہاتھیوں کی سونڈیں اور کٹ گئیں اور وہ بھی پیچھے مڑ کر بھاگے۔ ان کے بھاگتے ہی تمام ہاتھی لوٹ کر بھاگ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور نیزوں اور تلواروں سے انہیں زخمی کرنا شروع کر دیا۔ ہاتھیوں پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ جس طرف منہ اٹھا ادھر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ چونکہ وہ نہایت بدحواسی سے بھاگ رہے تھے، اس لیے درختوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ اکثر ہاتھی تو بھاگتے گر پڑے اور مسلمانوں نے انہیں اس قدر مجروح کیا کہ ان میں اٹھنے کی سکت بھی باقی نہ رہی۔ جب میدان صاف ہو گیا، مسلمان لوٹے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ جزیرہ سرادیب میں ہاتھیوں کی اس قدر افراد ہے کہ 15 20 کے گروہ ہر جنگل میں اور ہر طرف پھرتے رہتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کو بھی وہاں رہتے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے، لیکن مسلمان سوائے خدا کے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا، اس لیے انہیں ان سے متعلق کوئی خدشہ نہ تھا۔ وہ حملہ آور ہاتھیوں کو بھگا کر قافلے سے جا ملے تھے۔ غرض قافلہ دن کو دوپہر تک چلتا رہا اور باقی دن اور تمام رات
قیام کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور اسی طرح سے سفر کرتے کرتے آخر ساحل سمندر آ گیا۔ یہاں پہلے سے 8 جہاز انہیں لینے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور یہ جہاز بھی جزیرہ سرادیپ کے مہربان مہاراجا نے انہیں فراہم کیے تھے۔ صاحبان، یہ 93 ہجری کا دور ہے۔ اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھا، جو نہایت پرجوش، بہادر اور مسلمانوں کا خیر طلب سلطان تھا۔ چونکہ اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی اور حجاز، عراق، عجم، شام، مصر، نجد، یمن، افغانستان، ایران اور افریقہ تک اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی۔ اس لیے خلیفہ نے ہر ملک میں ایک گورنر یا صوبے دار مقرر کر کے چند صوبے داروں پر ایک ایک وائسرائے مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح سے نظام مملکت نہایت معقول ہو گیا تھا، اور ہر صوبے دار اپنے صوبہ میں صرف امن و امان ہی نہ رکھتا تھا، بلکہ ملحقہ ممالک کے فرما رواؤں کو بھی امن سے رہنے کی تاکید کرتا تھا۔ اگر کوئی بدبخت ہمسایہ بادشاہ اسلامی سلطنت کی حدود پر حملہ آور ہوتا تو اس کی اچھی طرح سے گوش شمالی کر دی جاتی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اسلامی حکومت کا دبدبہ 4 دانگے عالم پھیلا ہوا تھا، اور ہر ہمسایہ فرما روا مسلمانوں کو خوش رکھنے کی سعی میں لگا رہتا۔ نہ صرف سلطان اور خلیفہ کو بلکہ وائسرائے اور گورنر کو بھی وہ لوگ خوش کرنے میں مصروف رہتے۔ اس زمانہ میں بلاد مشرق کا وائسرائے حجاج بن یوسف، یہ نام آپ نے ضرور سنا ہے، اس داستان میں اس کا نام بار بار آئے گا۔ حجاج بن یوسف ثقفی، وہ نہایت دلیر، مدبر، مخلص اور پرجوش مسلمان تھا۔ اس کی ہیبت و دبدبہ سے دور دور کے بادشاہ لرزتے اور کانپتے تھے۔ سرادیپ کے مہاراجا نے وائسرائے اور خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان جہازوں میں تحائف، غلام، سرادیپ کی حسین و نخیز لڑکیوں کو بطور کنیز دے کر مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے سوار کر دیا تھا۔ انتظار صرف ان مسلمانوں کی آمد کا تھا۔ انتظار صرف مسلمانوں کی آمد کا تھا۔ چونکہ مسلمان کوہ آدم کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے جہاز اور جہازوں پر سوار ہونے والے ان کے منتظر تھے۔ جب یہ لوگ آئے گئے تو انہیں جہازوں پر سوار کرا کر ایک روز صبح ہوتے ہی جہازوں نے لنگر اٹھا دی اور آہستہ آہستہ سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ سبک روئی سے سطح سمندر پر یہ 8 جہاز چلتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں جب نماز کا وقت ہوتا، مسلمان اذان کہتے، ہر جہاز میں باجماعت نماز پڑھی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی منادی جنگل میں، پہاڑ پر، آبادی میں، ویرانے میں، سمندر میں، خشکی پر کی ہو۔ اول تو توحید دوسرے مذاہب میں ہے ہی کہاں، اور اگر ہے بھی تو اس کا تصور گڑبڑا گیا ہے۔ ہندوؤں میں تو توحید کا نام بھی نہیں۔ وہ ہزارہا دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور ہر دیوی یا دیوتاؤں کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ ایشور یعنی خدا ہی دیوتا بن کر آ گیا۔ عیسائیوں نے ایک خدا کے لیے 3 خدا بنا لیے، ایک خدا، دوسرا خدا کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے حضرت روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام۔ بدھ مت والے بھی سب کچھ بدھ جی ہی کو مانتے ہیں۔ زرتشتی آگ کو ہی خدا کا نور سمجھ کر پوجتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر مذہب فریب توحید میں پھنسا ہوا ہے، توحید کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر موحد ایک بھی نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ دنیا میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جو حقیقی توحید کا حال اور خدا پرستی کا مبلغ اعظم ہے، اور دنیا میں مسلمان ہی خدا کی وہ مخلوق ہے جو زمین کے چپا چپا پر اللہ تعالیٰ کا نام پکارتی ہے اور پکارتی رہی ہے اور پکارتی رہے گی۔
عیسائی نماز کے وقت کا اعلان گھنٹہ بجا کر کیا کرتے ہیں، ہندو عبادت سے پہلے گھنٹے یا شنکھ بجاتے ہیں، لیکن مسلمان ہر نماز کا اعلان اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے کرتے ہیں۔ ان کی صدائے دل نواز میں بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ قصہ مختصر کے مسلمانوں کے جہاز سراندیب سے روانہ ہو کر چلے جا رہے تھے، رات اور دن چلتے چلے جا رہے تھے، سفر مسلسل جاری تھا۔ وہ بندر سعید پر پہنچنا چاہتے تھے۔ ایک رات کو جب چاند نہایت تاب و تاب سے نکلا ہوا تھا اور سمندر کے نیلے پانی پر سفید چادر بچھا دی گئی، یہ چادر نکلے ہوئے چاند کی چاندنی کی چادر تھی۔ محمد اسلم ایک تختہ پر بیٹھا سمندر میں جھانک رہا تھا۔ جس طرح آسمان پر چاند چمک رہا ہے، اسی طرح سے زیر آب بھی ایک آسمان اور پانی میں نظر آ رہا تھا۔ وہ چاند کا عکس تھا۔ آج ہوا ساکن تھی، سمندر خاموش تھا۔ ابھی محمد اسلم کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی کہ طاہرہ آ گئی۔ وہ کھڑی ہو کر محمد اسلم کو دیکھتی رہی۔ اس کے نازک لبوں پر تبسم لوٹ رہا تھا، آنکھوں میں شوخیاں تھیں۔ محمد اسلم ایسا دم بخود غصہ ہوا کہ اسے طاہرہ کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ وہ جس شان سے بیٹھا اسی مستی میں بیٹھا رہا۔ وہ چاند کے عکس میں کھویا ہوا تھا، جبکہ چاند تو اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ وقفہ کے بعد طاہرہ نے دل فریب لہجے میں کہا، تم سمندر میں جھانک کر کیا دیکھ رہے ہو؟ محمد اسلم چونک پڑا۔ اس نے خیالات کی گہرائیوں سے نکل کر اور وش طاہرہ کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اس کے رخ انور پر نظر جمائے تھکتا رہا، گویا وہ خیالات کی گہرائیوں سے نکل کر حسن کی گہرائیوں میں کھو گیا۔ کچھ وقت بعد سنبھلا اور کہا، کون؟ طاہرہ، خوب ہوا تم آ گئیں۔ طاہرہ اس کے قریب ہی بیٹھ کے اس نے کہا، دیکھو اس وقت چاندنی کیسا نور برسا رہی ہے۔ محمد اسلم بولا، مگر زیر آب ایک اور ہی تماشا ہو رہا ہے۔ طاہرہ نے سمندر کی طرف جھکتے ہوئے کہا، کیا تماشا ہے؟ محمد اسلم نے کہا، محمد اسلم کہنے لگا کہ چاند پانی کی تہہ کے نیچے ایسا چمک رہا ہے جیسے کسی حسین کا تابناک چہرہ آب رواں کے نقاب کے نیچے جگمگایا کرتا ہے۔ طاہرہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نگاہ ناز سے دیکھ کر کہا، یہ تم میں شاعرانہ خیالات کب سے پیدا ہو گئے؟ محمد اسلم نے بے ساختگی کے انداز میں کہا، جب سے تمہیں دیکھا ہے طاہرہ۔ طاہرہ شرما گئی۔ شرم نے اس کے چہرے کو اور بھی دل فریب بنا دیا۔ اسلم کی نگاہیں اس چاند سی صورت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے طاہرہ کو خاموش دے کر کہا، طاہرہ، حقیقت یہ ہے کہ تم میری دنیائے آرزو، صرف اور صرف تمہاری ذات تک ہی میری سوچ جو ہے وہ معلق ہو گئی۔ طاہرہ کا چہرہ کچھ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کسی قدر سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگی، محمد اسلم، کیا تم مجھے بدنام کرنا چاہتے؟ اسلم یہ کہنے لگا، نہیں طاہرہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ طاہرہ بولی، اگر کسی نے سن لیا تو؟ محمد اسلم نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، میں اور تم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ طاہرہ، میں ان باتوں کو خوب سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر ذرا سا بھی کسی کو شبہ ہو گیا تو پھر میں تم سے اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گی۔ طاہرہ سمندر کی جانب جھکی چاند کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، دیکھنا اسلم، یہ جہاز کے نیچے کیا چیز تیر رہی ہے؟